السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قیدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ الواقعہ کے رکوع نمبر 3 یعنی آخری رکوع کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور نون ساکن اور تنوین میں جو قاعدے ہیں ان قاعدوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ نون ساکن اور تنوین میں 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب۔ آج ہم ان 4 قاعدوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر قرآن پاک کی تلاوت اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آیت نمبر 75 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے دوسرے کلمے میں ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے تو اس پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اس کو قلقلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ۔ واو ساکن سے پہلے لام مشدد پر زبر ہے تو واو لین اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے میم پر پیش ہے تو واو مدہ اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے وا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یا مدہ کے بعد میم کی 2 پیش کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے نون پر پیش ہے تو واو مدہ کے بعد نون کی 2 زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ الٹا پیش کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کے بعد نون کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔
دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف جر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد را حروف جر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ با مشدد ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جمعوں کے ساتھ کریں گے، اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام میں شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال ساکن ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ افبهذا الحدیث انتم مدہنون۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل اسٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل اسٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قراءت کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ واو ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے تو واولین اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے قاف پر پیش تو واو مدہ کے بعد میم کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی، وقف کی حالت میں 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد وا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد لام حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔
واو ساکن سے پہلے را پر زبر ہے تو واولین اس کو لمبا نہیں کریں گے، دو پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو اس کو ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے عین نیچے زیر ہے تو یا مدہ کے بعد میم کی دو زیروں کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ دو پیش کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے، لائک کریں، فالو کریں، وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمع نہیں کر کے پڑھیں گے۔ اس میں الف سے پہلے ضاد پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی تشدید ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ۔ آیت نمبر 96 پر سورۃ الواقعہ کے 3 رکوع اور سورۃ الواقعہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔